بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کے آداب پر گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی ہمیں حلال کھانا کھانا چاہیے اور حلال کمائی جو ہے وہ کھانی چاہیے، حلال رزق کھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ادب تھا کہ کھانا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ حرام نہ ہو، کھانا جو ہے وہ حلال ہو۔ اس پہ گفتگو جو ہے وہ گزر چکی۔ اس سے بعد جو ہے وہ ادب یہ ہے کھانا کھانے کے آداب میں کہ ہمیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ ہاتھ دھونے کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ معلوم ہوگا آپ کو عالمی سطح پر ہر سال 15 اکتوبر ہاتھ دھونے سے متعلق عوامی آگاہی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کا آغاز 2008 میں جو ہے وہ ہوا تھا، لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ ہاتھ دھونے کے کیا فائدے ہیں اور ہاتھ نہ دھونے کے نقصانات کیا ہیں۔ بہت ساری ایسی بیماری ہیں جو صرف اس لیے جو ہے وہ انسان پر بیماریاں وہ حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا کام یعنی ہاتھ دھونا، وہ ہاتھ نہیں دھوتا، تو ہاتھ نہیں دھوتا تو بہت ساری جو ہے وہ بیماریاں لگتی ہیں۔ ہاتھوں کو مسلسل صاف رکھنے سے ڈائریا، ٹائیفائڈ، پیٹ کی بیماریاں اور ہیپیٹائٹس اے جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بیماری ہیں، ٹائیفائڈ بہت بڑی بیماری ہے، ڈائریا اور پیٹ کی جتنی بھی بیماری ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے، ہاتھوں کی صفائی سے۔ اگر آپ ہاتھ نہیں دھوتے تو آپ جو ہے وہ ان بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا کھانے کے آداب میں یہ ایک ادب رکھیں کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے جو ہے وہ فائدے گنوائے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غسل الیدین قبل الطعام وبعدہ زیادۃ فی الرزق۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے رزق میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ کر دے گا، آپ کا رزق بڑھ جائے گا اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو اگر آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں اور بعد میں بھی جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں۔ پھر سنیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے سے آپ کا غم زائل ہو جاتا ہے، غم دور ہو جائے گا اگر آپ جو ہے ہاتھ جو ہے وہ دھوئیں گے کھانا کھانے سے پہلے، اور آپ کی جو ہے وہ نظر اچھی ہو جائے گی، آپ کی بینائی اچھی ہو جائے گی اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ حدیث سنیے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا ینفی الہم ویصح البصر، کہ اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے تو کیا ہوگا، آپ کا غم زائل ہو جائے گا، آپ کا غم دور ہوگا اور آنکھوں کو جو ہے وہ شفا ملے گی۔ تو ہاتھ دھونے کے جو ہے وہ بے شمار اور لاتعداد فائدے ہیں۔ آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں کو شفا ملے گی۔ تو دوسرا ادب یہ تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ہاتھ دھونے چاہیے۔ اس کے بعد کھانا جب آپ شروع کرنے لگیں تو بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں جو ہے وہ برکت آتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا باقاعدہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اذکروا اسم اللہ علیہ۔ جب کھانا کھانے لگے ہو تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مل کر کھانا کھائیں، مل کر بیٹھیں، اکیلے تنہا کھانا نہ کھائیں، مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں، یعنی بسم اللہ جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا، کھانے میں جو ہے وہ برکت آئے گی۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہے نا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جی، جسے بیچاروں کو بھول جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بھول جاتا ہے، تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی قسم کی غذا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مروی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی قسم کی غذا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے
تو یاد آنے کے بعد کہے بسم اللہ علی اولہ و علی آخرہ، جب بھی یاد آ جائے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ علی اولہ و آخرہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کھانے پر پھونک نہ ماریں۔ پھونک مارنے سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے، نہا عن النفخ فی الطعام۔ پھونک مارنا جو ہے نا یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے کھانے کے اوپر، پھونک جو ہے وہ نہ ماریں، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کھانا جو ہے نا اس کے اوپر پھونک مارنے سے جو ہے وہ برکت چلی جائے گی، اس کھانے میں برکت نہیں رہتی جس کے اوپر جو ہے وہ پھونک ماری جائے، وہ کھانا چاہے کھانے والی چیز ہو یا چائے پینے والی چیز ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے چائے میں لوگ پھونک مارتے ہیں، اور جو گرم کھانا ہوتا ہے، گرم کھانے سے ویسے جو ہے وہ گرم کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آگے انشاءاللہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پر جو ہے وہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یذھب بالبرکہ، اس کھانے سے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے پھرتے کھانا کھانا جو ہے وہ اسے اچھا نہیں سمجھا گیا۔ فرمان ہے کہ لا تاکل وانت تمشی، کہ آپ اگر چل پھر رہے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے وہ چلتے پھرتے ہوئے آپ کھانا جو ہے وہ نہ کھائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گرم کھانا نہ کھائیں، گرم کھانا بالکل نہ کھائیں۔ فرماتے ہیں کہ الطعام الحار، گرم کھانا غیر ذی برکہ، یہ گرم کھانا جو ہوتا ہے اس میں برکت نہیں، ٹھنڈا جو ہے وہ کھانا کھائیں، گرم کھانے میں جو ہے نا وہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ برکت اٹھ جاتی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا۔ اور آداب طعام میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ سردیوں میں گرم غذائیں کھائیں، آپ سردیوں میں گرم غذائیں کھائیں اور گرمیوں میں آپ سرد غذائیں کھائیں۔ فرماتے ہیں کہ کل البارد فی الصیف والحار فی الشتاء، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جو اپنے پشت کے بل جو ہے لیٹ جائے۔ امام سامن فرماتے ہیں، اولا فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پشت کے بل لیٹ جاؤ، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ پشت کے بل جو ہے وہ لیٹ جانا چاہیے۔ سونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پشت کے بل جو ہے وہ آپ لیٹ جائیں تو یہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو کھانا کھانے کے آداب پر جو ہے وہ ابھی گفتگو ہماری جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ مزید کھانا کھانے کے آداب پر گفتگو کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔